عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بارک اللہ فیک. اس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم کیا ہے، فرض ہے، مستحب ہے، یہ کیا حکم ہے اس کا. اور اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقین پر سب سے بھاری دو نمازیں، اثقل الصلاۃ سب سے ثقیل، سب سے بھاری نمازیں، علی المنافقین منافقین پر دو ہیں، ایک عشاء کی اور دوسری فجر کی. منافقین پر ہر نماز بھاری. قرآن پاک نے ان کی نمازوں کا جو حلیہ بیان کیا ہے، کسالہ اور لا یذکرون اللہ قلیلا، سستی سے ادا کرتے، یراؤون الناس، ریاکاری کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تو ہر نماز ان پر ثقیل ہے. لیکن دن کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ دن کی روشنی میں لوگ دیکھتے ہیں کون آیا اور کون نہیں آیا. لیکن رات کی تاریکی میں، جیسے فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں حاضر نہیں ہوتے، اندھیرا ہے، کون دیکھے گا، کون تلاش کرے گا. تو رات کی نمازیں عشاء کی اور فجر کی منافقین پر بہت بھاری ہیں. حالانکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں. بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ، جو لوگ اندھیروں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو. مکمل نور کی، یہ ان کے عمل کا صلہ ہے کہ جو تاریکی میں گھر سے نکلے نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس تاریکی کا صلہ قیامت کے دن اس نور کی شکل میں دے گا. فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور اگر لوگ جان لیں ما فیہما، کہ ان دو نمازوں میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے اور کیا ان کی اہمیت ہے، لَأَتَوْهُمَا، تو ان دو نمازوں کی جماعت میں ضرور حاضر ہوں، وَلَوْ حَبْوًا، خواہ گھٹنوں کے بل آئیں. یعنی بچہ جو زمین پہ چلتا ہے گھٹنوں کے بل، حبواً، وہ کیفیت، ہاتھوں اور گھٹنوں کو ٹیک کر زمین پر آئیں تو ضرور آئیں. پاؤں سے نہ چل سکیں، گھٹنوں کے بل چل سکیں. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کیا اجر ہے، مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا، ہر شخص آئے، اگر قدموں پر نہ چل سکے تو گھٹنوں کے بل چل کر آئے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے اور اتنی ان دو نمازوں کی اہمیت ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں، فتقام، اور نماز قائم کر دی جائے، کہ تم نماز قائم کر دو، جماعت کھڑی کر دو. ثم آمر رجلا فیصلی، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ تم جماعت کراؤ، اقامت کا حکم دوں اور ایک شخص کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں. فیصلی بالناس، وہ لوگوں کو جماعت کرائے. ثم انطلق معی برجال، پھر میں کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر نکلوں. ثم انطلق، پھر میں نکلوں اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں، کچھ مردوں کو ساتھ لے کر، معہم حزم من حطب، جن کے پاس ایندھن ہو، لکڑیوں کا ایندھن ہو جن کے پاس، الی قوم، ان لوگوں کی طرف، لا یشهدون الصلاۃ، جو نماز کو حاضر نہیں ہوتے، جو باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. فرمایا کئی بار یہ عزم کیا کہ میں جماعت قائم کر کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر، ایندھن لے کر،
ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں موجود ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے. فَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ، اور میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں. یعنی آپ یہ عزم فرماتے تھے، ارادہ فرماتے تھے، لیکن پھر یہ سوچ کر کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جن پر مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، تو آپ اپنے اس عزم پر عمل نہ کرتے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تبھی تو رسول اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گھروں کو جلانے پر جو ہے وہ تیار ہو گئے، لیکن اس لیے نہ جلایا کہ گھروں میں بچے اور عورتیں ہوتی ہیں. اور یہ سزا کس شخص کو دی جاتی ہے؟ جو فریضے کا تارک ہو، جو تارک فریضہ ہو. تو اس حدیث علماء نے باجماعت نماز ادا کرنے کی فرضیت کا استدلال کیا. ابن ام مکتوم کی حدیث جس سے مسئلہ اور واضح ہوگا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے کچھ عذر بیان کی. ان رجل اعمى، کہ میں نابینا ہوں اور میرا گھر مسجد سے دور ہے. اور اس نے کہا کہ وہ ان المدینہ کثیرۃ السباع، اور مدینے میں یہ درندے اور موذی جانور بہت ہیں. پھر ایک عذر یہ بھی کہ لیس لی قائد یقودنی، کوئی میرا قائد بھی نہیں جو مجھے لے کر آئے. اتنے عذر بیان کیے، نابینا ہونا، گھر کا دور ہونا، اور راستے میں خطرناک جانوروں کا ہونا، اور میرا کوئی قائد بھی نہیں. مجھے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب وہ جانے لگے تو اس کو بٹھا کر پوچھا، هل تسمع الاذان، کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ فلا اذن، پھر نہیں، پھر گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتے. جب ایک نابینے کی رخصت نہیں ہے تو جو بینا لوگ ہیں اور مسجد میں آ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سہولتیں موجود ہیں، ان کے لیے کیسے رخصت ہو سکتی؟ تو ان حدیث علماء نے استدلال کیا ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. اور اس کی ایک حد حدیث میں سامنے آ گئی کہ اذان آپ سنتے ہو، اتنا فاصلہ ہو مسجد اور آپ کے گھر کے مابین کہ اذان کی آواز آپ تک پہنچ رہی. اور اگر اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی پھر رخصت ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ نماز باجماعت ادا ہو، گھر کے افراد جمع کر کے باجماعت نماز ادا کریں. اور اس کے شواہد کتب سنت سے موجود ہیں، لیکن بہر کیف نماز باجماعت ادا کرنا ایک شرعی فریضہ ہے. یہاں صرف ایک اشکال ہے کہ آگ سے ان کو جلا دوں. فرمایا کہ ان کو آگ سے جلا دوں. کیا آگ سے جلانا جائز ہے؟ آگ سے عذاب دینا جائز ہے؟ یہ ابتدا میں یہ امر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں، لیکن بعد میں شریعت نے آگ سے جلانے کے عذاب کو، سزا کو منسوخ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا يعذب بالنار الا رب النار، کہ آگ سے صرف عذاب کون دے گا؟ جو آگ کا رب ہے، جو آگ کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العزت. اللہ رب العزت کے علاوہ آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. تو جلا کر کسی کو عذاب دینا، آگ سے کسی کو عذاب دینا، یہ حرام ہے. ابتدا میں جائز تھا لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا. جی.